اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم کوئی گروہ کسی گروہ کا مذاق نہ اڑائے عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں ولا نساء من نساء اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں عسیٰ ان یکن خیرا منہن ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں ولا تلمزوا انفسکم اور باہم عیب نہ لگاؤ ولا تنابزوا بالالقاب اور باہم برے القاب سے مت چڑھاؤ بئس الاسم الفسوق برا نام رکھنا گناہ ہے بعد الایمان ایمان کے بعد ومن لم یتب اور جو شخص توبہ نہ کرے فاولئک هم الظالمون پس یہی لوگ ظالم ہیں۔ معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی خیر اور آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول مقرر فرمائے ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا کہ جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے، چھار پٹک کر لو، تفتیش کر لو، تحقیق کر لو، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کے بعد اگر معاملے کی تحقیق کی جائے تو معاملہ نکلتا ہی نہیں، کہ جس معاملے کی بنیاد پر جھگڑا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر جھگڑا ہو جاتا ہے تو آپس میں صلح صفائی سے کام لینا چاہیے، ایک تیسرا گروہ وہ ان دونوں کے درمیان صلح کروائے، انصاف کی بنیاد پر صلح کروائے۔ اور عمومی طور پر جھگڑے کے دوران جب جھگڑا چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہر ایک فریق وہ دوسرے فریق کا مذاق اڑاتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات لے کر ان کا ٹھٹھا اڑانا، مذاق اڑانا، یہ ایک عام سا رواج ہے، ایک عام سی بات ہے۔ اگر اس طرح سے ٹھٹھا اڑایا جائے، مذاق اڑایا جائے، برے نام رکھے جائیں تو آپس میں جو صلح صفائی کا معاملہ ہے، ائتلاف کا معاملہ ہے، وہ کبھی بھی طے نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے کہ جب ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کی باتیں پہنچیں گی تو بجائے اس کے کہ ان کے درمیان اتفاق پیدا ہو، اتحاد پیدا ہو، تو آپس میں مزید نفرتیں، کدورتیں اور دوریاں پیدا ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کر دیا کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہاں جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ جھگڑے کو بنیاد بنا کر دوسرے کے جو اوصاف حمیدہ ہیں ان اوصاف حمیدہ کا بھی انکار کر دیا جائے اور اس کو بھی جو ہے وہ ٹھٹھا اور مذاق کی نظر کر دیا جائے۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی گروہ کسی گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ گروہ کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اس گروہ سے زیادہ بہتر ہو۔ اللہ کے ہاں تو اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اللہ کی رشتہ داری ہے یا تمہارا کوئی اللہ کے ساتھ اس طرح کا کوئی تعلق ہے کہ دوسرے لوگوں کا نہیں، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا ٹھٹھا اڑائیں، مذاق اڑائیں۔ یہاں پر خاص طور پر عورتوں کو الگ سے ذکر فرمایا ہے، ورنہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ خطاب مردوں کو کرتا ہے اور اس کے تحت عورتیں بھی داخل ہوتی ہیں،
لیکن یہاں پر عورتوں کو الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ یہ عمومی طور پر یہ عادت خواتین میں زیادہ ہوتی ہے کہ دوسری خواتین کا مذاق اڑانا، دوسری عورتوں کا ٹھٹھا اڑانا، اور اسی طریقے سے خواتین کا آپس میں بھی، اور پھر ان کے رشتہ داروں کا بھی، کسی کا داماد ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہو ہے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ٹھٹھا اڑانا کہ دیکھو اس کا داماد کیسا ہے، اس کا بیٹا کیسا ہے، اس کی بہو کیسی ہے، اس کے نواسے کیسے ہیں، اس کے پوتے کیسے ہیں۔ تو ولا نساء من نساء، کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ عسى ان يكن خيرا منهن، ہو سکتا ہے کہ یہ خواتین ان سے بہتر ہوں، یعنی جن کا یہ مذاق اڑا رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بہتر ہوں جو مذاق اڑانے والیوں سے۔ ولا تلمزوا انفسکم، باہم عیب جوئی مت کرو۔ عیب جوئی میں ہر وہ عمل داخل ہے کہ جب وہ دوسرے کو پتہ چلے تو اس کو برا محسوس ہو، یہاں تک کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ عیب کے ساتھ پیدا کر دیتے ہیں، کسی کی ٹانگ چھوٹی کر دیتے ہیں، کسی کا بازو چھوٹا کر دیتے ہیں، کسی کی ایک آنکھ کو کام میں لاتے ہیں اللہ تعالیٰ، کسی کی ایک آنکھ وہ جو ہے وہ دونوں آنکھیں بند کر دیتے ہیں، کسی کے مطلب اس طرح کے بہت سارے عیوب انسان میں ہوتے ہیں۔ تو ولا تلمزوا انفسکم، اب ان عیوب کی وجہ سے ان کو عیب مت لگاؤ، یہاں تک کہ اگر بعض اوقات کسی آدمی کی کوئی عادت ہوتی ہے، اب اس عادت کو معروف کرنے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس عادت کی نقل اتارنا، یہ بھی عیب جوئی کے اندر داخل ہے۔ تو ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کی عیب جوئی مت کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے ناموں سے بھی ایک دوسرے کو مت پکارو۔ اب برے لقب رکھنا اور اس طرح کے نام رکھنا کہ جس سے دوسرے کو برا محسوس ہو، اور اس طرح کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ ہاں، اس میں وہ القاب جو پیار سے رکھے جاتے ہیں، یا کسی کا بچپن سے ہی اس طرح کا نام پڑ گیا، اب اس کو برا محسوس نہیں ہوتا، تو اس طرح سے پھر اس کی گنجائش ہوتی ہے، وہ اس کا تعارف بن جاتا ہے اگر اس کو برا نہ لگے، اور اگر اس کو برا لگے تو اس عیب کے ساتھ اس کو بھی پکارنا، اس لقب کے ساتھ اس کو پکارنا درست اور جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کسی آدمی کا نام اس طرح سے پڑ گیا کہ اب بعض اوقات اس کا اصل نام کوئی جانتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس طریقے سے اس کو پکارنا وہ عیب کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو ولا تنابزوا بالالقاب، برے لقب سے بھی پکارنا کسی کو جائز نہیں ہے۔ بئس الاسم الفسوق، برا نام رکھنا گناہ ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ بالفرض میں نے کسی کو برے نام سے پکارا، یا ہم دو لوگ گفتگو کر رہے تھے، میں نے کسی تیسرے آدمی کو برے نام سے پکارا، برے لقب سے پکارا۔ اب وہ جو میں نے برا نام لیا ہے یا برا لقب اس کا پکارا ہے، وہ معاشرے میں معروف ہو یا نہ ہو، معاشرے میں کسی اور کو پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن اللہ کی نظر میں فاسق ہو گیا۔ بئس الاسم الفسوق، برا نام رکھنا فسق ہے، برا نام رکھنا گناہ ہے۔ میں نے تو اس کا لقب برا اس لیے ڈالا تھا کہ معاشرے کے اندر اس کا تعارف اس نام سے ہو جائے، معاشرے کے اندر اس کو اس نام سے ہی پکارا جانے لگے، اور اس کا یہ عیب لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اب اس کا وہ لقب معروف ہوا یا نہیں ہوا، کسی کو پتہ چلا یا نہیں چلا، لیکن اللہ کی نظر میں فاسق ہو گیا۔ بئس الاسم الفسوق، برا نام رکھنا گناہ ہے۔ بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد، یعنی ایمان سے پہلے جو کچھ ہو چکا وہ تو ہو چکا، اور ایمان لانے کے بعد دوبارہ یہ کام کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ومن لم یتب، اور جو شخص توبہ نہ کرے، یعنی اگر اس سے پہلے کچھ بھی ہو چکا ہے، یعنی کسی کا ٹھٹھا اڑایا، کسی کا مذاق اڑایا، اور کسی کو برے ناموں سے پکارا، برے القاب سے پکارا، کسی کی عیب جوئی کی، کسی کا برا نام رکھا، اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اس پر توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اس جو آدمی توبہ کرنے والا ہے اس کی توبہ کو قبول کرنے والے، اس پر رحم کرنے والے۔ اور جو شخص اس حکم کے معلوم ہو جانے کے بعد بھی توبہ نہیں کرتا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ ہے حقیقت میں اللہ کے نزدیک ظالم لوگ۔ ظالم ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، جن چیزوں کی اللہ نے اجازت نہیں دی ان چیزوں میں پڑنے والے ہیں، وہ ظالم ہیں۔
جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے صاف طور پر برے نام رکھنے سے، برے القاب پکارنے سے، پھر یہ کیوں پکارتے ہیں؟ اور جو شخص اب بھی توبہ نہ کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو اللہ کی نظر میں حقیقت میں یہ لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتنبوا تم بچو، کثیرا من الظن بہت زیادہ بدگمانیوں سے، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، ولا تجسسوا اور ٹوہ میں نہ لگو، ولا یغتب بعضکم بعضا اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ جیسا کہ عرض کیا کہ جب دو لوگوں کے درمیان دشمنی ہوتی ہے تو دوسرے کا ہر عمل ہی برا لگتا ہے، اس میں حسن ظن کی کوئی گنجائش آدمی کے ذہن میں آتی ہی نہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ان میں سے نماز پڑھنے بھی آئے، مسجد میں آئے، تو اس میں بھی بدگمانی ہوگی کہ وہ دیکھنے آتے ہیں کہ کون کون لوگ کس کس وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں، بدگمانی پیدا ہو گئی۔ کسی وقت میں وہ کسی خیر کے کام میں چلتے ہیں، پھر بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اپنا نام بنانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو کسی خیر کے کام میں بھی ان کے لیے حسن ظن پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کہ یہ کیوں کر رہا ہے، یہ ایسے کیوں کر رہا ہے، یہ ایسے کیوں کر رہا ہے۔ اس طرح کی بدگمانیوں سے، اس طرح کے جو گمان آدمی کے دل میں آتے ہیں ان سے بچنا چاہیے، ان کو اپنے ذہن میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہیں، یعنی گمان جو ہوتے ہیں آدمی کو پھر آہستہ آہستہ وہ گناہ کی طرف لے چلتے ہیں، اور بعض اوقات تو براہ راست وہ گمان کرنا ہی گناہ ہو جاتا ہے، یعنی کسی کے بارے میں بدگمانی کر لینا ہی وہ گناہ میں شمار ہو جاتا ہے۔ ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، ٹوہ میں نہ لگو، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ اس وقت کدھر جاتا ہے، وہ اس وقت کدھر جاتا ہے۔ ولا تجسسوا، تجسس میں نہ لگو۔ ہر شخص کو آزاد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور حدود ہر شخص کو معلوم ہیں، مقرر ہیں، تو وہ اپنے جیسے جانا چاہتا ہے وہ جائے، جہاں سے آتا ہے وہ آئے۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں، اب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اس وقت بات کیا کر رہے تھے، وہ اس وقت کھڑے کیوں تھے۔ ولا تجسسوا، اس کے ٹوہ میں نہ لگو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی شخص میں برائی موجود ہے، میں نے وہ برائی دیکھی ہے، اور ایسے شخص کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ جو اس کی اصلاح بھی نہیں کر سکتا، صرف اپنی مجلس کو گرمانے کے لیے، اپنا وقت صرف کرنے کے لیے میں اس کے عیب کو ذکر کر رہا ہوں۔ دیکھیں کہ اگر بالفرض کسی ایسے شخص کو میں دیکھتا ہوں عیب کے اندر مبتلا ہے، اور میں اس کے عیب کو ایسے شخص کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جو اس کی اصلاح کر سکتا ہو، تو یہ غیبت میں شامل نہیں ہوگا، اس لیے کہ غیبت کا مقصد فساد ہے، اور ایسے شخص کے سامنے کہ جو اس کی اصلاح کر سکتا ہو اس کی برائی کو کرنا یہ فساد نہیں بلکہ یہ اصلاح میں شامل ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کا بیٹا وہ سگریٹ پینا شروع کر دے، نشے میں لگنا شروع ہو جائے، اور ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے لگ جائے کہ جو نشہ کرتا ہے، اب میں اس کو آنکھ سے دیکھوں کہ فلاں بچہ ہے اور وہ اس برائی کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، میں اس کے باپ کو نہ بتلاؤں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ معاشرے کے اندر فساد کو پھیلانے والی بات ہے۔ اگر میں اس کے والد کو ذکر کرتا ہوں، اس کے بڑے بھائی کو بتاتا ہوں، تو وہ اس کو روکیں گے، منع کریں گے، تو یہ معاشرے کے اندر اصلاح کی بات ہوگی۔ تو ایسے شخص کے سامنے اس کی برائی کو ذکر کرنا جو اس کی اصلاح کر سکتا ہو، اس کو خیر کی طرف لا سکتا ہو، یہ غیبت میں شامل نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ فساد میں شامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح بالفرض شاگرد ہے تو اس کی بات اس کے استاد کو بتلانا کہ آپ کا شاگرد یہ اس غلط کام میں ہے، اگر آپ اس کو کہیں گے تو وہ درست راستے پر آ سکتا ہے، تو استاد اس کو محبت سے، پیار سے، ڈانٹ سے، جیسے بھی اس کا طریقہ ہو اس کو وہ روکے، منع کرے، تو یہ معاشرے کے اندر اصلاح کی بات ہوگی۔ اسی طرح پولیس کو اطلاع کرنا کہ فلاں جگہ پر یہ جرم ہو رہا ہے اور اس کو روکا جائے، تو یہ معاشرے کے اندر اصلاح کی بات ہوگی، اس فساد سے بچانے کی بات ہوگی۔ اسی طریقہ سے اگر بالفرض کسی دوسرے آدمی کو اس کے نقصان سے بچانے کے لیے اس کی برائی ذکر کی جائے،
تو یہ بھی غیبت میں شامل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ رواج بھی ہے، یہ طریقہ کار بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے بچے کا کسی جگہ رشتہ کرنا ہو، تو ان کی بات طے کرنی ہو، تو ان کے دوستوں سے، ان کے اطراف کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بچہ کیسا ہے۔ اب وہاں پر اس کے عیب کو چھپانا یہ فساد کو پھیلانے کی بات ہوگی، وہاں پر ان کی بات صاف صاف کر دینی چاہیے، ان کے معاملات اچھے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں اور دیانتدار لوگ ہیں، ساری بات جو ہے وہ بتا دے۔ اور اگر بالفرض ان کے اندر کوئی عیب ہے تو وہ عیب بھی ان کے سامنے ذکر کر دینا چاہیے۔ اس لیے کہ یہاں پر اصول کیا ہے؟ فساد اور اصلاح کا۔ غیبت کا عمومی طور پر جو مقصود ہوتا ہے وہ فساد ہوتا ہے، اور اگر کہیں اصلاح کی بات ہو تو وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگی، اس کی اجازت ہوگی۔ تو وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی برائی کو بیان نہ کرے۔ اور یہ غیبت اس وقت ہوتی ہے کہ جب دوسرے کے اندر عیب موجود ہو، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں اس میں ہے نا تو تبھی بیان کر رہا ہوں، اگر میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سچ بولنے سے منع کیا ہے کہ یہ والا جو سچ ہے نا، تمہیں دوسرے کی برائی معلوم ہے، یہ سچ نہ بولو۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے تو ویسے ہی منع کیا نا، تو اس سچ سے بھی اللہ نے منع کیا۔ اور اگر بالفرض اس میں وہ عیب موجود ہی نہیں ہے، پھر ہم اس کے وہ عیب بنا کر بیان کر رہے ہیں، تو یہ بہتان ہے، یہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اگر اس میں عیب موجود ہو اور پھر ہم اس کو ذکر کریں کہ یہ تو غیبت ہے، اور اگر اس میں عیب ہی نہیں ہے اور پھر ہم اس کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بہتان ہے، یہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور یہ کہنا کہ اللہ معاف کرے، وہ یوں کرتا ہے، اللہ اس میں نہ ہوتا تو ہم ذکر نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے تو منع ہی اس وقت کیا کہ جب اس میں وہ عیب موجود ہو۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ کہنے سے کہ میں تو اس کے منہ پر بھی کہہ دوں گا، یہ غیبت کے گناہ سے آدمی کو نہیں نکالے گا، یہ غیبت کے گناہ سے آدمی کو نہیں نکال سکتا کہ اگر وہ میرے سامنے ہے میں تو منہ پہ بھی کہہ دوں گا، میں کون سا ڈرتا ہوں اس سے۔ اصل میں جو غیبت ہوتی ہے وہ دوسرے کو نیچا دکھلانا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر اس کی عزت کو کم کرنا مقصود ہوتا ہے، یہ مقصود نہیں ہوتا کہ میں اس کے منہ پر کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا۔ تو اس لیے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی عیب جوئی نہ کرے، کوئی کسی کا عیب دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس غیبت کو کتنا بڑا گناہ قرار دیا، اس کو ایک مثال بھی اللہ نے بیان فرمائی، اس مثال سے سمجھ لیں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ أَن يَأْكُلَ، کہ وہ کھائے، لحم اخیہ میتن، اپنے مردہ بھائی کا گوشت۔ اپنا مردہ بھائی وہ سامنے پڑا ہوا ہو اور آدمی اس کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہو۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے؟ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا فکرہتموہ، ہاں تم اس سے تو گھن کھاتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، اس سے تو تمہیں گھن آتی ہے، لیکن غیبت کرنے میں تمہیں گھن نہیں آتی۔ وہاں تو چسکے لے لے کر اور منہ سوار کر اور باتیں پیس کر کرتے ہو، وہاں پر تمہیں گھن کیوں نہیں آتی؟ اس کو تم ناپسندیدہ کیوں نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے، رحم کرنے والے، یعنی اس سے پہلے جو گناہ ہو چکا ہے اس پر توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ تو جب آدمی کسی کی برائی بیان کرتا ہے تو گویا کہ یہ اپنے اعمال کو اس کے کھاتے میں ڈال رہا ہے، اس کا نامہ اعمال صاف ہوتا جا رہا ہے، اور جس کی غیبت کر رہا ہے تو اس کے نامہ اعمال کے اندر اس آدمی کے اعمال اس کے پاس چلتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اصول مقرر کیے ہیں ان اصولوں پر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔